بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ مجلس اب اختتام کی طرف رواں دواں ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم فرداً آپ کے پاس آ کے آپ کا شکریہ ادا کریں، لیکن اتنی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے یہ ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت بھی بہت زیادہ گزر چکا ہے۔ جو وقت دیا گیا تھا اس سے ہم تقریباً پون گھنٹہ اور گھنٹہ اوپر ہو چکے ہیں، تو میں سب حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہوئے اس کے اندر جو فیصلے ہوں، اللہ رب العزت ان فیصلوں پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مطالبات ہوں ان مطالبات کو اللہ رب العزت قبولیت عطا فرمائے۔ اعلامیہ کا کہا گیا ہے، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آخر میں ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا، تو یہ اعلامیہ اس وقت جماعت کا میرے پاس ہے، اس مجلس کا، آپ اس کی تائید کرتے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام ضلع عبدآباد کے زیر اہتمام منعقدہ اہم اجلاس میں ملک و ملت، دینی اقدار، تعلیمی ماحول اور معاشرتی حالات کے حوالے سے درج ذیل قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں۔ نمبر 1، پہلی قرارداد یہ شیخ ادریس رحمہ اللہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے بارے میں ہے۔ اجلاس حکومت اور متعلقہ اداروں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی المناک شہادت میں ملوث قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ نمبر 2، شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر، عظیم شہادت پر ہم انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی دینی، علمی اور ملی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، اجلاس ضلع عبدآباد کے تعلیمی اداروں میں میوزیکل شو، کلچر شو اور دیگر پروگراموں کے نام پر پیش کیے جانے والے غیر اخلاقی، مخلوط اور اسلامی اقدار کے منافی پروگراموں پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے۔ اجلاس سمجھتا ہے کہ ایسے پروگرام نہ صرف مذہبی اقدار بلکہ مشرقی، مقامی ثقافت اور روایات کی بھی توہین ہے۔ اجلاس حکومت اور محکمہ تعلیم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں میوزیکل شو، کلچر شو، مخلوط ڈانس، ناچ گانے، بے حیائی پر مبنی تمام سرگرمیاں، ان پر فوری پابندی لگائے۔ چونکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے کالجز کے حوالے سے ہدایات جاری کی جا چکی ہیں، لہذا انہی احکامات کا اطلاق یونیورسٹیز پر بھی کیا جائے۔ اجلاس ضلع بھر کے علماء اکرام، خطباء اور ائمہ مساجد سے اپیل کرتا ہے کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں معاشرے میں پھیلتی بے حیائی، فحاشی اور تعلیمی اداروں میں ہونے والے غیر اخلاقی پروگراموں کے خلاف آواز بلند کرے اور عوام میں شعور بیدار کرے۔ نمبر 6، انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر عنقریب آل پارٹیز کانفرنس کی جائے گی۔ نمبر 7، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ کے اراکین اور جمعیت علماء اسلام کی صوبائی و مرکزی قیادت سے ملاقاتیں کر کے اس مسئلے کو ہر فورم پر اٹھایا جائے گا۔
انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 8، اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ضلع ایبٹ آباد میں فوری طور پر ایک معیاری گورنمنٹ وومن یونیورسٹی قائم کی جائے تاکہ علاقے کی طالبات کو بہتر، محفوظ اور باپردہ اعلیٰ تعلیم میسر آ سکے۔ نمبر 9، اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی اسکولز، کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں میں طالبات کے لیے خواتین اساتذہ کی تقرری یقینی بنائیں۔ اطلاعات کے مطابق بعض اداروں میں طالبات کو مرد اساتذہ پڑھا رہے ہیں، لہٰذا اس معاملے پر فوری توجہ دی جائے اور مناسب انتظامات کیے جائیں۔ نمبر 10، اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ وائس چانسلر ایبٹ آباد یونیورسٹی کی سرپرستی یا غفلت کے باعث ایبٹ آباد یونیورسٹی کے اندر مخلوط اور غیر اخلاقی پروگرام منعقد ہوئے، اس کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے اور ایسے وائس چانسلر کو فوری طور پر برطرف کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جواب طلبی کی جائے، اس سے جواب طلبی کی جائے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ذہنی طور پہ گورا ہے، وہ نہ ہمارے معاشرے کو مانتا ہے نہ ہی جانتا ہے، رہتا ہے یہی ہے، یہی کی اس کی پیدائش ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہمیں بتا رہے تھے ان کو اندر سے پتہ چلا، اندر سے تھوڑی دیر بعد جب یہ حضرات، یہ جو امن فورم والے یہ اندر سے نکلے تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے ایک ساتھی وہاں گئے، ان کا تعلق ہے وہاں گئے، تو انہوں نے کہا کیا واقعہ ہے، یہ کیا، کیوں یہ لوگ آئے ہیں اور یہ پولیس پاس کیوں کھڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا واقعہ یہ ہے، سارا واقعہ بتایا کہ یہ اس لیے آئے تھے، دیکھے ایسا مولانا شہید کے کٹے کہ نہیں کٹے، جی اس کا یہ ذہن ہے، وہ ذہنی طور پر کسی اور ایجنڈے پر آیا ہوا ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور مطالبہ کریں، ہم فوری طور پر اس کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کس ذہن کا آدمی ہے، کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ یہ کسی کا ایجنٹ بن کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، لندن سے آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ایجنٹی کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے قادیانیوں کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے، ہو سکتا ہے ہماری بچوں کے اذہان کو وہ خراب کر رہا ہو سکتا ہے کسی اور فرقے کا وہ یہاں ترجمان بن کے بیٹھا ہو مسلمانوں کی شکل میں، اس لیے اس کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ اجلاس واضح کرتا ہے کہ اگر ان مطالبات پر فوری عمل درآمد نہ کیا گیا تو جمعیت علماء اسلام ضلع ایبٹ آباد عوام کے ہمراہ جمہوری، آئینی اور پرامن طریقے سے احتجاجی تحریک چلائے گی اور جس کی تمام تر ذمہ داری اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی نقصان ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکام پر عائد ہوگی۔ یہ اعلامیہ ہے اس اجلاس کا، مجھے امید ہے آپ تمام حضرات اس کی تائید فرمائیں گے، ہاتھ کھڑے کر کے اگر تائید فرمائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب چونکہ مطالبہ تھا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو کمیٹی ان امور کو دیکھے گی اور آگے لے کر چلے گی، اس کمیٹی کے لیے جو نام اس وقت تجویز کیے گئے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں، اس میں پہلا نام تو مجھ فقیر کا ہے، دوسرا نام مولانا غلام مجتبیٰ صاحب کا ہے، تیسرا نام مفتی زبیر صلاح صاحب کا ہے، چوتھا نام حاجی طارق سلطان صاحب کا ہے، پانچواں نام مولانا عدنان بن عبدالعزیز صاحب کا ہے، چھٹا نام مولانا عبداللہ عباسی صاحب کا ہے، ساتواں نام ملک جنید صاحب کا ہے، آٹھواں نام مولانا شفیع الرحمان صاحب کا ہے، نواں
مولانا صدیق شریفی صاحب، 10ویں نمبر پہ نام آتا ہے مولانا عبد الوحید صاحب حویلیوں والے، اور 11ویں نمبر پر حاجی نواز خان صاحب، ان کا نام یہاں، یہ 11 رکنی ایک کمیٹی ہے۔